اب سے کوئی 1000 برس پہلے کی بات ہے۔ شہر بغداد میں ایک بہت ہی قابل طبیب رہتا تھا۔ اس کا نام ابو الحسن سعید تھا۔ اس کی شہرت پورے ملک میں پھیلی ہوئی تھی۔ لوگوں کا علاج کرنے کے علاوہ وہ طالب علموں کو علم طب کی تعلیم بھی دیتا تھا، اور اس کی درس گاہ میں زیادہ تر امیروں وزیروں کے بچے پڑھتے تھے۔ ایک دن کا ذکر ہے، ابو الحسن اپنے شاگردوں کو پڑھا رہا تھا کہ ایک دیہاتی لڑکا آیا اور بہت ادب سے سلام کرنے کے بعد بولا، جناب عالی، مجھے علم حاصل کرنے کا بہت شوق ہے۔ میری درخواست ہے کہ مجھے اپنا شاگرد بنا لیں۔ میں بہت غریب ہوں، آپ کو فیس تو نہ دے سکوں گا، لیکن دل و جان سے آپ کی خدمت کیا کروں گا۔ غریب لڑکے کی یہ بات سن کر ابو الحسن اور اس کے شاگرد اس کی طرف دیکھنے لگے، اور انہیں اس کی یہ بات بہت ہی نرالی لگی کہ اس حالت میں وہ علم حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے، اور وہ بھی ابو الحسن سعید جیسے نامی گرامی طبیب سے جو بڑے بڑے سرداروں اور امیروں کے بچوں کو پڑھاتا ہے۔ اس لڑکے کی یہ بات ان سب کو یوں عجیب لگی کہ اس کے کپڑے میلے کچیلے اور چہرہ گرد سے اٹا ہوا تھا، اور وہ ایسا نڈھال اور کمزور نظر آ رہا تھا جیسے کئی وقت سے کھانا نہ کھایا ہو۔ لڑکے کی یہ حالت دیکھ کر شاگردوں میں سے تو کئی شاگرد مسکرانے لگے، جیسے کہہ رہے ہوں، واہ بھئی واہ، اس حالت میں علم حاصل کرنے چلے ہو، اور وہ بھی ابو الحسن سعید جیسے لائق فائق طبیب سے، یہ منہ اور مسور کی دال۔ لیکن خود ابو الحسن کچھ دیر اس کی طرف ایسی نظروں سے دیکھتا رہا جیسے اس پر ترس آ گیا ہو، پھر سمجھانے کے انداز میں بولا، صاحبزادے، تمہارا شوق اپنی جگہ، لیکن تعلیم حاصل کرنا آسان نہیں ہے۔ ذہین اور محنتی ہونے کے ساتھ روپیہ پیسہ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، اور تمہارے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک یہ بات بھی ہے کہ جن بچوں کو میں پڑھا رہا ہوں وہ یہ بات پسند نہ کریں گے کہ تم ان کے ساتھ بیٹھ کر تعلیم حاصل کرو۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم ہمارے پاس نوکری کرو۔ ہمیں ایک ایسے آدمی کی ضرورت بھی ہے جو تعلیم دیتے وقت حاضر رہا کرے، اور ہمیں یا ہمارے شاگردوں کو کوئی کام کروانا ہو تو کر دیا کرے۔ کہو، کرو گے نوکری؟ طبیب کی یہ بات سن کر غریب لڑکا کچھ دیر سوچتا رہا، پھر رنج بھری آواز میں بولا، جناب، میں آیا تو علم حاصل کرنے کے لیے ہوں، اور ایک ایسے گاؤں سے آیا ہوں جو یہاں سے بہت دور ہے، لیکن یہ بات میری سمجھ میں آئی ہے کہ یہ شوق پورا کرنے کے لیے کچھ خرچ بھی کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک اس قابل نہیں ہو جاتا آپ کی نوکری کر لوں۔ طبیب خوش ہو کر بولا، ماشاءاللہ، سمجھدار لگتے ہو، لو خوش ہو جاؤ، ہم نے تمہیں نوکری پر رکھ لیا ہے۔ روٹی کپڑے کے علاوہ کچھ تنخواہ بھی دیں گے، اور رہنے کے لیے جگہ بھی۔ اسی وقت سے کام شروع کر دو، باہر بیٹھ جاؤ اور جو کام کہا جائے کرو۔ بہت بہت شکریہ جناب، اتنا بھی بہت ہے کہ رہنے کا ٹھکانہ مل گیا ہے۔ اللہ مالک ہے، اور سامان بھی ہو جائے گا، لڑکے نے کہا، اور اس کرسی پر جا بیٹھا جو باہر دروازے پر دربان کے لیے رکھی گئی تھی۔ اس واقعے کو 4-5 مہینے گزر گئے۔ دیہاتی لڑکا بہت محنت اور بہت ادب سے وہ کام کرتا رہا جو اسے بتائے جاتے تھے۔ جس کمرے میں طالب علم پڑھتے تھے، اس کمرے کی صفائی کرنا، کتابیں جھاڑنا پونچھنا، قلم اور دواتیں ٹھیک حالت میں رکھنا، اور استاد اور شاگردوں کے چھوٹے موٹے کام سبھی کچھ اس کے ذمے تھے، اور وہ یہ سارے کام یوں دوڑ دوڑ کر کرتا تھا جیسے اسے ان کے کرنے کا بہت شوق ہو۔ یہ سب کام کرتے کرتے وہ اچھا خاصا تھک جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی یہ عادت بنائی تھی کہ فرصت کے 2-4 منٹ بھی ملتے تو اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کمرے کے دروازے پر آ بیٹھتا تھا جس میں طالب علم پڑھا کرتے تھے، اور چپ چاپ استاد صاحب کی باتیں سنتا رہتا تھا۔ ایک دن وہ اسی طرح دروازے پر بیٹھا تھا کہ استاد نے ایک طالب علم سے کوئی سوال پوچھا، اور وہ اس کا ٹھیک جواب نہ دے سکا۔
پھر استاد صاحب نے وہی سوال باری باری سب طالب علموں سے پوچھا اور ان میں سے کوئی بھی سوال کا ٹھیک جواب نہ دے سکا۔ اس پر استاد صاحب کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے اپنے نالائق شاگردوں کو خوب برا بھلا کہا اور غصے کی حالت میں اٹھ کر وہاں سے جانے لگے۔ غریب دیہاتی لڑکا خاموش بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ اور سن رہا تھا۔ استاد صاحب اپنی مسند سے اٹھ کر جوتے پہننے لگے تو آگے بڑھ کر بہت ادب سے بولا، اگر جناب اجازت دیں تو اس سوال کا جواب میں عرض کروں؟ تم اس سوال کا جواب دے سکتے ہو؟ استاد صاحب نے رک کر حیرت سے لڑکے کو دیکھا۔ جی جناب، مجھے اس سوال کا جواب معلوم ہے، اور وہ یہ ہے۔ یہ کہہ کر لڑکے نے سوال کا بالکل ٹھیک جواب سنا دیا۔ استاد صاحب پل کر اپنی جگہ بیٹھ گئے اور لڑکے کو اپنے پاس بلا کر پوچھا، بیٹے یہ تو بتاؤ تمہیں اس مشکل سوال کا جواب کیسے معلوم ہوا؟ یہ سوال اور اس کا جواب میں نے جناب کی زبان سے کئی بار سنا ہے۔ بات یہ ہے جناب کہ جب کوئی کام نہیں ہوتا تو میں اس کمرے کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہوں اور خوب غور سے جناب کی باتیں سنتا رہتا ہوں اور پھر وہ باتیں دہرا کر اچھی طرح سمجھ لیتا ہوں۔ لڑکے نے جواب دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، برخوردار تم تو ماشاءاللہ بہت ہی سعادت مند ہو۔ ان نالائقوں کو ہم ایک ایک بات کئی مرتبہ سمجھاتے ہیں اور پھر بھی یہ یاد نہیں رکھتے، ایک کان سے سنتے اور دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ اچھا اب تم یوں کرو کہ ہمارے درس میں باقاعدہ شامل ہوا کرو، ہم تمہارے لیے کتابوں کا بندوبست کر دیں گے اور کام کاج کے لیے کوئی اور نوکر رکھ لیں گے۔ اللہ پاک نے اپنی خاص مہربانی سے تمہیں بہت اچھا ذہن دیا اور ساتھ تعلیم حاصل کرنے کا شوق بھی بخشا ہے۔ ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ انشاءاللہ تم بہت بڑے عالم بنو گے۔ یوں سمجھو کہ آج سے تم ہمارے نوکر نہیں بلکہ بیٹے ہو۔ استاد صاحب نے کہا اور لڑکے کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ اس وقت وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے، لگتا تھا انہیں بہت بڑا خزانہ مل گیا ہے۔ ان استاد صاحب کا انداز بالکل ٹھیک نکلا۔ غریب دیہاتی لڑکے نے ایسے شوق سے تعلیم حاصل کی کہ اپنے سب ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ 10-12 سال بعد جب اس کی عمر 20-22 برس تھی، وہ اتنا بڑا عالم بن چکا تھا کہ نہ صرف بغداد بلکہ پورے ملک میں اس جیسا کوئی اور عالم نہ تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمان بہت بڑی سلطنت کے مالک تھے۔ شان و شوکت اور علم کو ترقی دینے میں کوئی اور قوم ان کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی۔ مسلمان بادشاہ اور امیر وزیر عالموں کی بہت قدر کرتے تھے، انہیں بڑے بڑے عہدے دیتے تھے اور ان کے لیے ایسی آسانیاں پیدا کرتے تھے کہ وہ اپنا پورا وقت علوم اور فنون کو ترقی دینے کے کاموں میں خرچ کریں۔ جس غریب دیہاتی لڑکے کی یہ کہانی ہے، جب وہ بڑا عالم بنا تو اسے حتی علی ابو البرکات بغدادی کے نام سے پکارا گیا۔ اسے شاہی دربار میں کرسی دی گئی اور اس نے اپنی قابلیت اور محنت سے ایسے کارنامے انجام دیے کہ قیامت تک اس کا نام زندہ رہے گا۔ جس عالم کا اس کہانی میں ذکر آیا ہے، اس نے پانی اور ہوا کے بارے میں تحقیق کی اور یہ معلوم کیا کہ زمین سے پانی کے چشمے کیوں اور کس طرح ابلتے ہیں، آندھی کیوں آتی ہے اور سمندروں میں طوفان کیوں اٹھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس نے انسانوں کے اخلاق کو اچھا بنانے کے لیے بہت عمدہ کتابیں بھی لکھی اور طب کے علم کو ترقی دینے کے لیے بھی کام کیا۔ حتی علی ابو البرکات کی طرح اور کتنے ہی مسلمان عالم ہیں جنہوں نے علم، کیمیا، جغرافیہ، تاریخ، ریاضی اور الجبرا کی بنیاد رکھی اور اپنی قابلیت سے ایسے طریقے معلوم کیے جنہیں اپنا کر اس دنیا کو ایسا اچھا بنایا گیا۔ ان میں حتی اللہ کا مقام یوں بہت اونچا ہے کہ اس نے بہت غریب کی حالت میں علم کا تاج اپنے سر پر سجایا اور پھر اپنی محنت اور قابلیت سے انسانی برادری کو بہت فائدہ پہنچایا۔ وہ اس زمانے میں پیدا ہوا تھا جب سلجوقی ترک حکمران تھے۔ اس کی تاریخ پیدائش 1060 اور تاریخ وفات 1100 بتائی جاتی ہے۔ اس کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر دل میں سچا شوق ہو تو بہت برے حالات میں بھی علم حاصل کیا جا سکتا، اور علم حاصل کر کے انسان اس سے کام لے تو شہرت کے آسمان پر چاند اور سورج کی طرح جگمگا سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو اتنی ہی تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔